جس طرح زمین ایک ذرہ ہے نا سورج کے مقابلے پر، 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے، اس طرح سورج بھی ایک ذرہ ہے پوری گلیکسی کے مقابلے پر۔ پھر یہ گلیکسی بھی پوری کائنات کے مقابلے پر ایک ذرہ ہے، اور ان کی تعداد بھی اربوں کے اندر ہے۔ اتنی بڑی یونیورس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور ایک بینگ کے ذریعے، ایک دھماکے کے ذریعے، اور وہ دھماکہ اس طرح کا نہیں تھا جس کی آواز ہو، بغیر آواز کے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ یہ تو ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا، ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین، کانتا رتقا، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، جدا کر دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ افلا یؤمنون، کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اس آیت کے اندر، اور ظاہر ہے کہ جس طرح یہ آیت اب کھل کر سامنے آئی ہے، پہلے تو صرف اس کا اینڈ رزلٹ ہمارے سامنے تھا کہ زمین و آسمان بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو باریکی ہے کہ زمین و آسمان ابتدا میں ملے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، یہ چیزیں آ کر اب اسٹیبلش ہوئی ہیں۔ 1929 میں پہلی دفعہ ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ چیز آبزرو کی کہ یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور اس کا سمپل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر موونگ آبجیکٹس کا اسپیکٹرم ڈرا کریں اور وہ گرین سے ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہو، اٹ مینز کہ وہ چیزیں دور جا رہی ہیں، اور اگر گرین کی طرف شفٹ ہو رہا ہو تو چیزیں قریب آ رہی ہیں۔ تو اس نے دیکھا یہ تو ہر چیز، جتنے اجرام فلکی ہیں کائنات کے اندر، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، تمام کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کو یہ آئیڈیا کلک کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات کسی ایسے نقطے سے سٹارٹ ہوئی ہے جو ایک سنگل پوائنٹ تھا، وہاں سے یہ چیز پھیلی ہے اور اتنی بڑی کائنات وجود میں آئی۔ اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ ایک ایسا سنگل پوائنٹ ہے جس کا والیوم 0 تھا لیکن اس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، یعنی کریشن ایکس نہیں لو، کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس میں سے اتنی بڑی چیز نکلی۔ اور آج تو ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، ایسٹرونومی کی فیلڈ کے لوگ، کہ اس کائنات کی چوڑائی جو اب تک دریافت ہوئی ہے وہ آلموسٹ 63 بلین لائٹ ایئرز ہے، 63 ارب نوری سال۔ ایک نوری سال یہ ہے کہ لائٹ اگر مسلسل ٹریول کرتی رہے بغیر کسی روک کے تو ایک سال میں جتنا وہ فاصلہ طے کرتی ہے وہ ایک نوری سال ہے، اور اس کائنات میں لائٹ سے زیادہ کوئی تیز رفتار چیز ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی، اسی لیے اسے یونیورسل کانسٹنٹ کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی ایکویشن میں E=mc² میں c جو ہے وہ ویلاسٹی آف لائٹ ہے، اور وہ اتنی تیز ہے کہ لائٹ زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، تو ایک سیکنڈ کے اندر 7 دفعہ پوری زمین کا چکر لائٹ کاٹ سکتی ہے، اتنی تیز رفتار ہے۔ اور یہ رفتار بنتی ہے
1,86,000 मील फी सेकंड, एक सेकंड में 1,86,000 मील, जो ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर बनते हैं। यानी लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है। आप सोच भी नहीं सकते, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इसीलिए कायनात के फासले नूरी साल में, लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं। एक साल में लाइट कितना फासला तय करेगी? जो एक सेकंड में 3 लाख, वो तो बिलियंस ऑफ किलोमीटर, बल्कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स बनते हैं। अब ये तो हुआ एक लाइट ईयर, 63 बिलियन लाइट ईयर्स, 63 लाइट ईयर्स नहीं, 63 अरब नूरी साल। और ये तो वो कायनात है जो हमने अभी डिस्कवर की है, और ये मुसलसल फैल रही है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस रखी हुई हैं, बकायदा इसका कंपैरिजन करवाया हुआ है। जिस तरह जमीन एक जर्रा है ना सूरज के मुकाबले पर, 13 लाख जमीनें हो तो एक सूरज बनता है, इस तरह सूरज भी एक जर्रा है पूरी गैलेक्सी के मुकाबले पर। फिर ये गैलेक्सी भी पूरी कायनात के मुकाबले पर एक जर्रा है, और इनकी तादाद भी अरबों के अंदर है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्स अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई, और एक बैंग के जरिए, एक धमाके के जरिए। और वो धमाका इस तरह का नहीं था जिसकी आवाज हो, बगैर आवाज के इतना प्रिसाइज धमाका था कि स्टीफन हॉकिंग कहता है कि इसमें इतना प्रिसीजन है कि जिस तरह अगर कोई शख्स एक बाल पॉइंट को उसकी नोक के ऊपर खड़ा कर दे, 1 अरब साल तक यह बाल पॉइंट खड़ा रहे, 1 अरब साल तक, 1 बिलियन ईयर्स तक। इससे ज्यादा बैलेंस रिक्वायर्ड है इस कायनात को वजूद में आने में। और 1 सेकंड के ट्रिलियन में से ट्रिलियन हिस्सा अगर इसमें ये डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। तो बगैर किसी क्रिएटर के इतनी हार्मनी के साथ कायनात वजूद में आ ही नहीं सकती। अब ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि इस पे हम तफसीलन बोलें। बहरहाल वो हबल की तरफ आए। हबल ने जब ये डिस्कवरी की, आइंस्टाइन भी इस रिजल्ट पे पहुंच चुका था कि ये कायनात एक्सपैंड कर रही है। उस वक्त चूंकि स्टडी स्टेट थ्योरी चल रही थी कि कायनात हमेशा से इतनी ही है और यूं ही मूव कर रही है, इसकी इब्तदा कोई नहीं है, तो इस वजह से आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में उस वक्त रद्दोबदल किया। और बाद में जब हबल ने ये चीज देख ली तो उसने हबल से जाकर माफी भी मांगी और एलानिया अपनी गलती को माना कि मुझसे मिस हैंडलिंग हुई थी। और मैं भी ये चीज मानता हूं कि ये कायनात फैल रही है। सूरह अज़ारियात में आया ना कि हमने इस कायनात को पैदा किया और हम इसे वुसअत देने वाले हैं। अगले जमाने में तर्जुमा यूं होता था कि हम साहिब वुसअत हैं। आज हम तर्जुमा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात को फैला रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो ये अक्सर लोग इतराज करते हैं कि अगले जमाने के लोगों को ये तर्जुमा क्यों नहीं पता चला। जो उन्होंने तर्जुमा किया अपने जमाने के एतबार से बिल्कुल ठीक था, वो आज भी वैलिड है। आज हमें साइंस ने मजीद तरक्की करवाई तो ये जो तर्जुमा हम करते हैं ये भी वैलिड है उसी एतबार से। और ये कुरान की खूबी है कि कुरान कभी भी पुराना नहीं होगा। आज के जमाने के लोगों का इसमें इंटरेस्ट उसी सूरत में होगा जब ये कुरान पुराना ना हो। आयत तो शुरू से मौजूद थी, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, इसमें भी आ जाएगी कि कायनात में हर चीज तैर रही है। और वो मुसलसल हरकत के अंदर है। लेकिन फिर भी मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि जमीन साकिन है। आज जब साइंस ने बताया तो लोग कह रहे हैं वो तर्जुमा गलत हुआ। वो जमीन साकिन इस एतबार से तो दुरुस्त है कि ये स्टेबल है, लेकिन इस एतबार से दुरुस्त नहीं है कि ये मूव नहीं कर रही। अब तो हमने देख लिया कि जमीन मूव कर रही है। जमीन की गोल शेप स्फेरिकल फॉर्म में भी देख ली है। ये सारी चीजें तो अब कॉमन ऑब्जर्वेशन में आ चुकी हैं। कैमरे के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया गया। तो अब लोगों को होश आया कि नहीं, कुरान में तो पहले ही लिखा हुआ था। तो कुरान में जो लिखा हुआ था उस जमाने के लोगों ने अपने लिमिटेड नॉलेज के जरिए जितना समझा
وہ اپنی جگہ درست تھا، لیکن اب وقت کے ساتھ جب مزید چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں تو اس کو پھر اس میں اکوموڈیٹ کرنا بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پرانی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز 20ویں صدی میں اسٹیبلش ہوئی ہے کہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کیا، عدم محض سے وجود، اور پھر مسلسل اسے وسعت دی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ کر ان کو جدا کیا۔ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ اب یہ نہیں دیکھا سے مراد فزیکل دیکھنا نہیں ہے، یعنی اس کائنات کو آبزرو کریں۔ یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے۔ اس طرح ہم اردو لنگوسٹک میں بھی کئی ایک باتیں کرتے ہیں جو محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ فزیکل ایکسپیرینس کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ہندو بھائی نے بھی اعتراض کیا تھا، تو میں نے اس کے جواب میں رپلائی ٹو ہندو بردر آن سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 تفصیلاً جواب ریکارڈ کروایا تھا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال اس میں ایک یونیورسل ٹروتھ جو اسٹیبلش ہوا وہ بگ بینگ تھیوری کے پوائنٹ آف ویو سے، اور دوسرا جو بایولوجی کا لا ایک فائنل ہو چکا ہے۔ دو ہی لاز ہیں جو بالکل فائنل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی۔ انڈا مرغی ہی دے گی تو اس میں سے چوزا نکلے گا، انڈا آپ خود بنا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے میملز جو ہیں ان کے لیے آپ نے جو بھی مٹیریل لینا ہے اس کو جس طریقے سے لیبارٹری میں ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں افزائش کرنی ہے، بہرحال وہ لیونگ تھنگ سے ہی اس چیز کو لیا جائے گا۔ تو لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ سے نہیں بنتی۔ اور دوسرا ہر زندہ چیز جو اس میں ذکر آیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز بتائی جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے واقعتاً ایک نئی چیز تھی۔ ظاہر ہے عرب میں رہنے والے لوگ جن کے لیے پانی سے زیادہ ریت موجود تھی، تو یہ بات کی جاتی کہ یہ ریت سے سب کچھ بنا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کی کامن آبزرویشن یہ ہے، اگر نعوذ باللہ یہ کتاب پروفٹ نے خود لکھی ہوتی۔ اس کائنات کے خالق نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے دیکھیں آج سائنٹسٹ دوسرے سیاروں پر پانی کی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی پانی مل گیا اس کا مطلب ہے کہ زندگی وہاں پر موجود ہوگی۔ یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس وقت بھی ہمارے جسم کا اکثر حصہ پانی ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پانی کی بوند سے پیدا کیا، کھنکھناتی بھی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، مٹی بھی استعمال ہوئی، پانی بھی استعمال ہوا، یہ ساری چیزیں۔ جس طرح ہم چائے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں نے دودھ سے چائے بنائی، میں نے پتی سے چائے بنائی، اور اگر پانی ڈالنا ہے، دودھ پتی نہیں بنانی تو پانی سے بھی چائے بنتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں چائے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس طرح انسان کو بنانے کے لیے ساری کی ساری چیزیں استعمال ہوئی، لیکن پانی اس میں مین ایک کرٹیکل چیز ہے۔ انسان کی زندگی بعد میں بھی اسی پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو دو ٹروتھ بیان ہوئے، ایک ایکسپینڈنگ یونیورس اور بگ بینگ تھیوری، دوسرا ہر زندہ چیز کا پانی سے پیدا ہونا۔ اگلی آیت میں بھی ایک اور فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکس ہو رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور ہم نے زمین میں بنا دیے بڑے بڑے پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ زمین اس کو لے کر کانپنا نہ شروع کر دے۔ زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ جو ہے، جس طرح ویل بیلنسنگ کرتے ہیں اور اس میں مختلف جگہ کے اوپر میس ایڈ کیا جاتا ہے اس کی ڈائنامک بیلنسنگ کرنے کے لیے، تو زمین بھی گردش کر رہی ہے، اپنے محور کے گرد بھی کر رہی ہے، سورج کے گرد بھی کر رہی ہے، پھر اس کی ایک سائن ویو والی موشن بھی ہے، اور پھر وہ ایک خاص اینگل کے اوپر موومنٹ کر رہی ہے۔ 4 طرح کی اس کی موشنز ہیں۔ تو اس کو بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور
پھر ان پہاڑوں میں ہم نے کشادہ راہیں بھی بنا دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راستہ پا سکیں. اور اس کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا. لاکھوں سال سے پانی جو ہے وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے سمندر سے ایویپوریٹ ہو کر پہاڑوں کے اوپر، اور پھر جب وہ پگھلتا ہے سورج کی تپش سے تو وہ خود راستہ تلاش کرتا ہے. اور اب پہاڑوں کے اندر راستے باقاعدہ بن چکے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جب یہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو ان راستوں کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ پاکستان میں بھی ناردرن ایریاز میں جائیں تو دریا کے کنارے کنارے روڈ چلتی ہے تاکہ آپ ایک شارٹسٹ راستے سے منزل مقصود تک پہنچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی طور پر راستے رکھ دی ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. اب دو طرح سے اس کے مطلب بیان کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آسمان کی چھت خود بڑی مضبوط ہے، دوسرا یہ کہ یہ ہمیں محفوظ رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بقا کا ذریعہ اس آسمان کو بنایا. اب یہاں آسمان، 7 آسمان سے کیا مراد ہے اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی. بعض لوگ جو ہیں ایٹماسفیئر کی جو لیئرز ہیں ان کو بھی آسمان کہتے ہیں، جس طرح اسٹیٹوسفیئر ہے، ٹروپوسفیئر ہے، اوزون کی لیئر ہے. اوزون دیکھیں سورج سے آنے والی ملینز آف ویو لینتھ کی مختلف ریز کو روکتی ہے، ادروائز اس دنیا پہ کوئی بھی جاندار سلامت نہ رہے. اور روزانہ ملینز آف ٹن سورج سے آنے والی ہارمفل چیزیں ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا وہ ریپیل کر دیتی ہے. وہ بھی اگر ختم ہو جائے تو یہ زمین کے اوپر زندگی نہیں رہ سکتی. یہ تو میں نے آپ کو 2 بڑی بڑی فائن ٹیوننگز بتائی ہیں. کائنات کے اندر اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ملینز آف فائن ٹیوننگز موجود ہیں. ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے، مثلا آکسیجن کی مقدار ڈسٹرب ہو جائے تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. نائٹروجن کی، سورج کا زمین سے فاصلہ زیادہ ہو جائے تو بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا، قریب ہو جائے تو بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ زمین ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہاں پر مخلوق آباد ہو. میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ویڈیو گاڈ اورینٹڈ نہیں تھی، ویسے اس زمین کا میریکل پلانٹ ہونا بتایا جا رہا تھا. اس میں تو ایک گورے نے بڑے اچھے نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ زمین جو ہے یہ اس کائنات کے اندر ایک لائف بوٹ ہے. جس طرح پیسیفک یا اٹلانٹک میں کسی کے پاس لائف بوٹ ہو نا، پوری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ورنہ وہ سمندر میں غرق ہو جائے گا. یہ زمین اپنی مخلوقات سمیت غرق ہو جاتی، لیکن اللہ نے اس کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ یہ اتنی مخلوقات کے لیے اس پوری کائنات کے اندر ایک ذرے سے بھی کم حصہ رکھتی ہے. لائف بوٹ ہے، زندگی اس کی وجہ سے قائم ہے، اور اللہ نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے. ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. تو ہم نے آسمان کو محفوظ بنایا. ابھی تو کئی چیزیں اور پتہ چل رہی ہیں. یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں جن کے اوپر پورا یہ آپ کا نظام چل رہا ہے، موبائل سسٹم کا، سیٹلائٹ کا، پوری دنیا میں کمیونیکیشن، یہ بھی اسی لیے پاسبل ہے کہ یہ ریز جو ہے وہ ایک خاص ہائٹ پہ جا کے ان لیئر سے ٹکرا کے جو زمین کے گرد ہے ایٹماسفیئر کی تو واپس آتی ہیں. اگر یہ واپس نہ آئیں تو جو سگنل یہاں سے گئے ہیں وہ کائنات میں گم ہو جائیں. تو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں پہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ٹریول بھی کر سکیں، ادروائز یہ سارا نظام نہ ہو سکتا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے روگردانی کیے ہوئے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو. کل فی فلک یسبحون،
یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اور تیرنے والی چیز جب وہ گول ہو پانی میں تو وہ موو بھی کرتی ہے اور اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ بھی کرتی ہے. دونوں موشنز اس میں ہوتی ہیں. اور یہی کائنات میں ہر چیز کے اندر یہ موشنز موجود ہیں. اپنے محور کے گرد بھی گھومنا، خواہ وہ چاند ہو، سورج ہو، زمین ہو، اور پھر کسی دوسری چیز کے گرد بھی ریوالو کرنا. اپنے ایکسس کے گرد جو چیز موو کرتی ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ روٹیٹ کر رہی ہے اباؤٹ اٹس اون ایکسس. اور کسی اور چیز کے گرد جو گھوم رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ریوالو کر رہی ہے. جس طرح زمین اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کرتی ہے اور سورج کے گرد ریوالو کرتی ہے. سورج بھی اسی طریقے سے اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے کسی اور سٹار کے گرد وہ ریوالو کر رہا ہے. پھر پوری کہکشاں بھی کئی ایک موشنز ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے. رات اور دن کا آنا جانا یہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ اسی روٹیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر یہ روٹیشن نہ ہو تو رات دن اس طریقے سے نہیں آئیں گے. ایون یہ جو 23.5 کا اینگل ہے زمین کا، یہ نہ ہو تو زمین پہ موسم بھی نہیں تبدیل ہوں گے. جہاں پہ ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہی رہے گی، جہاں پہ گرمی ہے گرمی رہے گی. یہ چھوٹا سا اینگل دے کر اتنے موسم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے. تو رات اور دن کی پیدائش، سورج اور چاند کی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی نے پیدا فرمایا اور ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی.